ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امید، خواہش اور خواب ہے کہ سعودی عرب جلد اسرائیل سے تعلقات بحال کر کے معاہدہ ابراہیمی کا حصہ بن جائے۔ دورہ سعودی عرب میں خطاب کرتے کہا کہ سعودی عرب کا اسرائیل کو تسلیم کرنا ان کی عزت افزائی ہوگی، مشرق وسطیٰ کے مستقبل کے لیے بہت اہم پیش رفت ہوگی۔ سعودی عرب یہ فیصلہ اپنے لیے مناسب وقت میں نہیں کر سکتا۔ دہشت گردی نے غزہ پٹی اور لبنان میں بہت سارے لوگوں کی جانیں ضائع کی۔ یہ عوام کے ساتھ ناروا سلوک ناقابل تصور ہے، یہ ختم ہونا چاہیے۔ امریکی صدر نے شام پر عائد پابندیاں ختم کرنے کا ارادہ بھی ظاہر کیا، کہا شام کو نیا موقع فراہم کرنے جا رہے ہیں، یہ ان کی عوام کچھ کر دکھائیں۔ ایران سے متعلق ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران دہشت گردی کے بجائے تعمیری پالیسی اختیار کرے۔ پاکستان میں بھارتی ہائی کمیشن اسلام آباد کی ایک اہلکار کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا۔ بھارتی اہلکار سفارتی حیثیت کے منافی سرگرمیوں میں ملوث پایا گیا۔ متعلقہ بھارتی اہلکار کو 24 گھنٹوں میں پاکستان چھوڑنے کی ہدایت۔ دفتر خارجہ نے بھارتی ناظم الامور کو طلب کر کے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ بھارتی حکومت نے پاکستانی ہائی کمیشن کے ایک اہلکار کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر 24 گھنٹے میں بھارت چھوڑنے کا حکم دیا تھا۔ پاکستانی ناظم الامور کو اس حوالے سے بھی ڈی واش کیا گیا۔ بھارتی میڈیا نے بھارتی پنجاب میں 2 افراد کو مبینہ طور پر پاکستان کے لیے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پاکستانی ہائی کمیشن کے اہلکار کے لیے جاسوسی کا الزام ہے۔ ایک ملزم پر بھارتی فوج کی نقل و حرکت کی معلومات لیک کرنے کا الزام ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی نازک ہے۔ امریکی مداخلت سے پاک بھارت کشیدگی کم ہوئی، مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے امریکہ سمیت عالمی برادری کو مسلسل کردار ادا کرنا ہوگا۔ یہ اقدامات علاقائی استحکام کے لیے خطرہ ہوں گے۔ پاک امریکہ تعلقات کا نیا دور مضبوط اقتصادی تعلقات سے عبارت ہے۔ پاک فضائی کی جوابی کارروائی کے دوران بھارتی فضائی کے طیاروں نے فضا سے فضا میں ایک بھی میزائل پاکستانی طیاروں کی طرف فائر نہیں کیا۔ ان کو ٹارگٹ لاک کرنے کے لیے کیوز ہی نہیں ملے۔ بھارت میں نور خان ایئر بیس سمیت پاکستان کے دیگر ایئر بیسز کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان کی جوابی کارروائی کے دوران بھارت کا ایک بھی طیارہ ہوا میں نہیں تھا، کیونکہ بھارت کوئی بھی طیارہ اپنا ضائع کرنے سے ڈرا ہوا تھا، اسی لیے پاک فضائیہ کو فری سپیس مل گئی تھی۔ پاکستان اشتعال انگیزی میں نہ پھنسے، ترکی اچھے اور برے ہر حالات میں پاکستانی قوم کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان کی حمایت کا واضح اعلان۔ خطاب میں کہا، خواہش ہے جنگ بندی سے قائم ہونے والا پرسکون ماحول تمام مسائل بالخصوص پانی کے مسئلے کے حل کو آسان بنائے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان انتہائی خطرناک سطح تک پہنچنے والے تناؤ کو کم کرنے کے لیے انتھک کوششیں کی۔ شہباز شریف کی جانب سے ترک صدر کی حمایت اور یکجہتی کا خیر مقدم۔ کہا، صدر اردوان کی جنوبی ایشیا میں امن کے فروغ کے لیے کوششیں قابل تعریف ہیں۔ امید ہے پاک بھارت جنگ بندی قائم رہے گی۔ ممکن ہے امریکہ دونوں ممالک کے رہنماؤں کو شائع پر اکٹھا کر لے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سعودی عرب میں گفتگو۔ کہا، دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری آ رہی ہے۔ ممکن ہے امریکہ ان ممالک کے لیڈرز کو ایک جگہ جمع کر لے۔ وہ بولے کہ کچھ روز پہلے میری انتظام میں تشدد کے بڑھتے واقعات رکوانے کے لیے تاریخی جنگ بندی میں کامیابی ہوئی ہے۔ صدر ٹرمپ نے بتایا کہ انہوں نے دونوں ممالک کی قیادت سے کہا کہ آئیں ڈیل کریں، کچھ تجارت کی جائے، ایٹمی میزائل نہ چلائیں، ان چیزوں کی تجارت کریں جو آپ بہت عمدہ بناتے ہیں۔ دونوں ممالک کے پاس بہت طاقتور، مضبوط اور ذہین لیڈر ہیں۔
امید ہے آگے بھی ایسے ہی رہیں گے۔ اگر یہ جنگ نہ رکتی تو اس میں لاکھوں لوگ مر سکتے تھے۔